अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हेड ऑन। मैं हूं हमजा तारड़। मुनीब फारूक साहब कुछ ज़ाती मसरूफियात के बिना पर प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं, तो ये ज़िम्मेदारी मुझे सौंपी गई है। मामला ये है कि बहुत ज़्यादा बात हो रही थी कि इमरान खान ईद से पहले रिहा हो जाएंगे। बानी पीटीआई के हवाले से मज़ीद दावे किए जा रहे थे। कोई दावे कर रहा था कि बस बातचीत हो चुकी है, अब खान साहब की रिहाई होने वाली है। लेकिन ऐसी सूरत हाल में अलीमा खान साहिबा की जानिब से ये कहा गया है कि ये इमरान खान को नहीं छोड़ने वाले, नहीं रिहा करने वाले हैं, और अब ये रिहाई अवाम के हाथ में ही है। साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई भी शख्स आपको ये कहता है कि खुशखबरी आने वाली है तो ये लोग शैतानी कर रहे हैं। साथ ही वज़ीर आला केपी की हम बात करें तो गंडापुर साहब ने ये कहा है कि इस वक्त अब हम जो तहरीक लेके आएंगे उसमें आप ये देखेंगे कि बंदूकें हम भी लेके आएंगे, असलहा हमारे पास भी होगा। पिछली बार हम खाली हाथ आए थे और अब हम इस तरह से नहीं आएंगे, और मैं अपना प्लान भी पहले से किसी को नहीं बताऊंगा। हो सकता है कि कोई खंदक खोदी जाए, सुरंगें बनाई जाएं, उसके बाद मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। और उन्होंने बड़ी सख्त बातें की हैं। ये भी कहा कि हम सीनों पे गोलियाँ खाएंगे और जो हमारे पे गोलियाँ चलाने वाले होंगे उनकी कमरों पर ये गोलियां लगी हुई होंगी। ये सारी सूरत हाल है। इस वक्त आर या पार तहरीक की जो बात हो रही है, पहले भी ऐसी गुफ्तगू तो होती रही कि ये फाइनल कॉल है, इसके बाद हम बानी को रिहा करवा लेंगे, और अब कुछ ज़्यादा उसके अंदर हम देख रहे हैं कि जोश और सख्त बातें हमें नज़र आ रही हैं। इसी सारे मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार इसार राना हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका। सीनियर तज्ज़ियाकार अम्मार मसूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अम्मार साहब बहुत शुक्रिया आपका। इसार राना साहब सबसे पहले आपकी जानिब आऊँगा। सर गंडापुर साहब ने जिस तरह की बात की है, आर या पार उन्होंने कहा है कि इस दफ़ा होगा, ये तहरीक साबित करेगी कि हम आर या पार करने के लिए निकले। सर आप क्या ऐसा मुख्तलिफ देख रहे हैं जो पहले नहीं हुआ और अब शायद गंडापुर साहब या पीटीआई प्लान कर रहे हैं? नहीं, लेकिन गंडापुर साहब को किसने इजाजत दी है, या गंडापुर साहब को किसने ये मैंडेट दिया है बातें करने का? इमरान खान ने तो उन्हें कहा कि आप सियासत से दूर होकर सिर्फ केपीके के मामलात को देखिए। गंडापुर साहब बदोबदी अपनी लात क्यों उड़ा रहे हैं इस मामले में, और सिचुएशन को क्यों वोस्ट करना चाहते हैं कि हम बंदूकें लेके आएंगे? यानी आप उन्हें जवाब दे रहे हैं रियासत को कि वो इस तहरीक से पहले एक सख्त क्रैकडाउन करे, क्योंकि रियासत के पास जवाब है कि जी ये मुसल्लह जत्था है जो टकराने के लिए आ रहा है, और वो लोगों को घरों से उठा ले, कारकुनों को गायब कर दे, या जहां पे भी मौका मिले कुचल दे। गंडापुर किसकी गेम खेल रहे हैं? और गंडापुर को किसने कहा कि इस्लामाबाद जाना है? इमरान खान साहब ने तो कहा कि इस्लामाबाद नहीं जाना जी। अलीमा साहब, गंडापुर साहब जो हैं ये सारा ये जो कुछ भी फरमा रहे हैं मुझे तो अजीब लग रहा है, क्योंकि मुझे गंडापुर साहब का जो किरदार है वो पहले दिन से मशकूक लगता था, अब तो बहुत खुल के सामने आ गया है। और जिस तरह वो उन्होंने मेरी बतौर सहाफ़ी का वो राय है कि अगर वो पूरी तरह खड़े होते अपने पैरों पे तो शायद इमरान खान के लिए इतनी मुश्किलात ना होती जितनी अब हैं। लेकिन गंडापुर के किरदार ने जो उन्होंने दोनों तरफ खेलने की कोशिश की, उसने पीटीआई और इमरान खान के लिए मुश्किलात का इजाफा किया। अब वो जो बयानात दे रहे हैं वो तो सीधा सीधा एक तसादुम बताना चाह रहे हैं, कि जबकि अलीमा बार बार ये कह रही है कि ये पुरअमन एहतिजाज होगा, तो गंडापुर साहब कह रहे हैं हम बंदूकें लेके आएंगे। और पहले जब ये सारा कुछ हुआ 26 नवंबर को, तो गंडापुर साहब तब क्यों भाग गए थे? और वो 36 घंटे कहाँ गायब रहे थे? 12 इजला फिरते रहे, पहाड़ों पे चढ़ते रहे, दरख्तों पे चढ़ते रहे। वो तो कोई ऐसे कुछ लग रहा था मुझे जैसे कोई तिलिस्म होशरूबा पढ़ रहा हूं मैं। और फिर उन्होंने आज तक उसकी वजाहत भी नहीं की कि वो 36 घंटे कहाँ छुप के बैठ गए थे। तो मैं तो गंडापुर की किसी बात पे यकीन नहीं करता। गंडापुर माजी के अंदर भी उन्होंने तो कुरान की कसम खा के और उठा के कहा था कि मैं अडियाला में इमरान खान को छुड़वा लूंगा जाके। उन्होंने तो ये भी कहा था कि अगर अब इस बार ऐसा नहीं हुआ तो मैं क्या कहते हैं मरियम को पंजाब से बाहर नहीं निकलने दूंगा। तो गंडापुर एक बस अब शोबाज किस्म के मुझे तो आदमी लगते हैं जो बड़कों पे यकीन रखते हैं, मीडिया को अपनी तरफ मुतवज्जह रखने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं। अदरवाइज इस बार जो भी तहरीक चलेगी वो अडियाला जेल में से चलेगी, और वो इस तरह नहीं चलेगी जैसे गंडापुर साहब फरमाने में खंदके खोदूंगा। और भाई तुम खंदके कहाँ खोदोगे? तुम अपने सूबे को सही तरह संभाल लो तो बड़ी बात है। ये बात आप छोड़ दें उन लोगों पे, जुनेद अकबर पे, आलिया हमजा पे, और जिनको जिम्मेदारी सौंपी पे, अलीमा खानम के ऊपर। बिल्कुल ठीक है, बातें हाँ जी, जिनको जिम्मेदारी सौंपी है उनके ऊपर छोड़ दिया जाए। अमार साहब,
وہ لطیفہ یاد آ گیا کہ اگر تم بتا دو کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے تو یہ سارے انڈے تمہارے. اور علی امین گنڈاپور صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ جی کہ اب ہمارا پلان کیا ہے لیکن ہم ہتھیار لے کر آئیں گے. میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ ہم نے کیسے آنا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ ہم سرنگیں کھود لیں. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ صرف بیان بازی ہے اور پہلے سے الرٹ کرنے والی بات ہے جس طرح سے بات ہو رہی تھی ابھی اسحار رانا صاحب کی؟ بھائی میرے خیال میں نا تحریک انصاف کا سب سے بڑا مسئلہ قیادت کا بحران، اور اس ساری پارٹی کے اندر ہر جگہ ہر لمحے ہر ایشو کے اوپر ابہام پایا جاتا ہے. وہ ابہام اتنا شدید ہے کہ انہیں کسی بات کی سمجھ نہیں. بات تو یہ ہے کہ لوگوں کو اس بات کی کلیئرٹی نہیں ہے کہ عمران خان کے ساتھ کی ترجمانی یہاں پر کون کر رہا ہے. بیرسٹر گوہر ہیں تو وہ کوئی اور بات کر رہے ہیں، سلمان اکرم راجہ ہیں وہ ان سے ناراض ہیں، علی امین گنڈاپور اپنی ایک ٹرین کی مسجد بنا کے بیٹھے ہیں، علیمہ خان اور بشرا بی بی کے درمیان آپس میں اختلافات ہیں، نیچے خواتین کے اندر بھی شدید اختلافات ہیں. اچھا، ہر ایک شخص اپنے آپ کو یہی کہتا ہے کہ وہ عمران خان کو ریپرزینٹ کر رہے جی اور اپنی طرف سے زیادہ شعلہ بیان ہونے کی کوشش کرتا ہے، جس کا نقصان تحریک انصاف کو اور عمران خان کو ہوتا ہے. آپ نے ابتدا میں جو بات کی کہ کچھ لوگوں نے جو ہے وہ یہ خبر سنا دی اور علیمہ خان نے کہا کہ یہ خبر درست نہیں ہے کہ عمران خان رہا ہونے والے ہیں. یہ بات تو ہم بہت عرصے سے کیے جا رہے ہیں کہ دیکھیے تحریک انصاف کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والے چند یوٹیوبرز ہیں جو ملک سے باہر بیٹھے ہوئے، اور وہ ان کو جس چیز سے ویوز ملتے ہیں وہ اس چیز کے اوپر وہ جھوٹ بولنا شروع کرتے ہیں. ان کے ہاں فیک نیوز اور درست فیکٹس کے درمیان کوئی تمیز، کوئی فرق، کوئی تفریق نہیں ہے. وہ انہوں نے ان سے پہلے بڑی دہاڑی لگائی ہے اور ہر جگہ مشہور کر دیا ہے کہ عمران خان صاحب رہا ہونے والے، عمران خان رہا ہونے والے. دیکھیے صورتحال کو دیکھیے اور سمجھیے تو آپ کو پتا چل جائے گا عمران خان نہیں رہا ہونے والا. اس بات کو سمجھ لینا چاہیے. بڑے واضح سے فیکٹ ہے، کوئی میں حیرت انگیز انکشافات نہیں کر رہا. اچھا پہلی نہیں بات ہمارے تو صاحب، یہ یہ ہے، کسی صورت رہا نہیں ہونے والے یا عدالتوں سے ہی رہا ہوں گے؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھیے عمران خان سیاسی جماعتوں کو تو بالکل کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے نا، نہ ان سے ہاتھ ملانا پسند کرتے ہیں، نہ مذاکرات کرنا پسند ہے. ان کا مطمع نظر اسٹیبلشمنٹ ہے، فوج ہے، اور ان کا تصادم بھی ان سے ہے، ان کی خواہشیں بھی ساری ان سے. وہ چاہتے ہیں کہ ان کو دوبارہ اسی طرح گود میں بٹھا کر مسند اقتدار پر بٹھا دیا جائے، جو کہ ممکن نہیں. جب آپ عمران خان نے رہا ہونا ہوگا چند چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. جی پہلی بات یہ ہے کہ عمران خان 9 مئی کے سانحے پر غیر مشروط معافی مانگیں گے، اور جو انوالو تھا، جنہوں نے اچانک 126 ملٹری انسٹالرز پہ حملہ کیا، وہاں پر اس کی پلاننگ کرنے والوں کی نشاندہی کریں گے. ٹھیک ہے. اس وقت کس کو عمران خان کو رہا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم نے ابھی بھارت سے جنگ جیتی ہے، قوم کا morale بہت بلند ہے، سپہ سالار ہمارے جنرل سے فیلڈ مارشل ہو گئے. شہباز شریف صاحب اکانومی پر بہتر کام کر رہے ہیں، بہت اچھا کام نہیں کر رہے، اور دنیا میں پاکستان کے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں. اپوزیشن کی جانب سے کوئی شور نہیں ہے، یہ صرف بیانات ہیں جو شام کو یوٹیوبوں کے شو میں چلیں گے، اس کے علاوہ کوئی بات امپورٹنس نہیں. تو کوئی احمق ہی ہوگا کہ اس وقت اس ساری صورتحال کو درہم برہم کرنے کے لیے، اپنے گلے میں ایک توق ڈالنے کے لیے عمران خان کو رہا کرے گا. یہ میں عدالتی کارروائی کی بالکل نہیں بات کر رہا کہ ٹھیک ہے. آپ مقدمہ کیا ہے، ملزم کیا ہے، دلیل کیا ہے، قانون کون سا ہے، شک کون سی، یہ میں اس کی بات نہیں کر رہا. میں بالکل اپنی آپ کہہ رہے ہیں کہ پوزیشن سیاسی اس وقت بالکل مختلف ہے. پہلے جو تحریکوں کی کوشش کی گئی یا وہ اسلام آباد آتے رہے تب معاملات اور تھے، آج معاملات اور ہیں. اسحار رانا صاحب، ایسا کیا ہوگا کہ کیسی چیز یہ منوا لیں گے کہ پہلے جب یہ آئے اس وقت معاملات بالکل مختلف تھے، پاپولیرٹی لیول اگر ہم دونوں سائٹ پر دیکھیں تو وہ کچھ اور چل رہا تھا، آج جنگ کے بعد کے معاملات کچھ اور نظر آ رہے ہیں. ایسے لمحے میں اس تحریک میں ایسا کیا ہوگا اور ایسے کون سے مطالبات وہ منوانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں جو اس وقت اڈیالہ جیل سے آپ کہہ رہے تھے کہ تحریک چلے گی؟ عمران خان کیا سوچ رہے ہیں اور کیا آپ کو ریفلیکٹ ہوتا ہوا نظر آئے گا؟ دیکھیں حمزہ صاحب، جو ہمارے صاحب بات کر رہے ہیں نا، کسی حد تک وہ باتیں تو ایسی ہیں کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ بہت مضبوط ہے. جی امریکہ میں جیسے انہیں پذیرائی مل رہی ہے، امریکی
जनरल जैसे उनकी गुडी बना रहे हैं। मैं ज़ल्मे खलीलज़ाद का मैं एक ट्वीट पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने फील्ड मार्शल साहब की बहुत तारीफ़ की है जी। वही ज़ल्मे खलीलज़ाद जो इमरान खान साहब का नाम लेके लिए थकता नहीं था। हाँ जी। ये रिचर्ड गर्नेल का एक अरसे से खामोश हुआ हुआ है, पता नहीं उन पे पीका तो नहीं लग गया जो वो खामोश हो गए। तो इस सारी सिचुएशन में तो मुझे नहीं लगता कि कोई इमरान साहब के पास इस टाइम कोई ऐसा कार्ड है जिसे वो खेलेंगे और वो कामयाब हो जाएंगे। लेकिन सवाल पैदा ये होता है कि अगर इमरान खान आलमोस्ट उनके खेल ख़त्म हो गई है, उनकी वैल्यू ख़त्म हो गई है, तो फिर हम सुबह से शाम तक अपने टॉक शोज़ में, अपनी गुफ्तगू में, अपने रोज़मर्रा गुफ्तगू में इमरान खान ही क्यों डिस्कस करते? क्या वजह है कि हमारे अखबारात ऊपर से लेके नीचे तक एंटी इमरान या प्रो इमरान होते, या हमारे जो टॉक शोज़ हैं वो होते हैं? तो इमरान खान को आप खामोश कर सकते हैं, इमरान खान को आप 200 केसेस बना के जेल में कैद कर सकते हैं। जून जुलाई की गर्मियों में उसका जो कमरा है उसको सूरज के समत कमरा दे के उसको ओवन बना सकते हैं, उसकी बीवी को आप सज़ा दे सकते हैं, उसकी बहनों को 2-2 किलोमीटर इतनी शदीद गर्मी के अंदर पैदल चलवा सकते हैं। लेकिन इमरान तो नहीं टूटा, इमरान तो अपनी जगह खड़ा हुआ है। और जो ये लोग बहुत सारे कहते हैं कि इमरान की ख्वाहिश ये है कि जी वो इस बार फिर उनके कंधों पे बैठ के है, तो इस बार तो उसने 8 फरवरी को उनके कंधों के बगैर और उनकी मुखालफत के बावजूद इलेक्शन जीत लिया। बिल्कुल ठीक है। तो अच्छा, इमरान खान की इसारान साहब, ये मैं अहमियत अमार साहब के पास ये सवाल लेके जाऊंगा, लेकिन जिस तरह अमार साहब ने बात की थी कि समझ नहीं आ रही कि इमरान खान का रिप्रेजेंटेटिव है कौन, तर्जुमान है कौन, जो शख्स निकलता है। और दूसरा मसला ये है जो अंदर से निकलता है वो मुख्तलिफ बात करता है। एक कोई बात कर रहा होता है, जिस वक्त चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर बात करते हैं तो वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ बात होती है। तो इस वक्त पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं, आपके ख्याल में वो किसको तर्जुमान समझते हैं? अब बैरिस्टर गौहर हो या वो गंडापुर हो या कोई भी हो या सिंगापुर हो, लोग सिर्फ अलीमा खान पे यकीन रखते हैं। ठीक है। और इसीलिए अलीमा खान को मिलने नहीं दिया जाता। आपको बात बिल्कुल क्लियर समझ आ जानी चाहिए। और बाकी रह गई ये बात, देखें भाई, ये हकीकत है कि हम या दुनिया में कहीं पे भी इस्टेब्लिशमेंट से लड़ना मुमकिन नहीं होता। और हमारी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट एक अटल हकीकत है। और इसमें कोई शक नहीं है कि जो पीटीआई की बाहर की क़यादत है वो ऑलमोस्ट कंप्रोमाइज्ड है, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान में सरवाइव करना है। या पार्टी छोड़ दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, या मुल्क छोड़ के भाग जाए, या मफरूर हो जाए, या फिर वही करें जो कहा जाए। तो इन सारी सिचुएशन हालात के अंदर ये जो लोग हैं, ये जाहिर है इनकी रोजी रोटी का मामला भी है। और हमारे साहब की बात बिल्कुल ठीक है कि मैं 1 मिनट फालतू ले रहा हूँ कि इमरान खान का केस खराब करने में उन यूट्यूबर्स का बहुत बड़ा किरदार है जो पाकिस्तान से बाहर बैठ के इमरान के हक में 2 बात करते हैं और फिर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को गालियां देते हैं। और वो गालियां इमरान खान और पीटीआई के खाते में चली जाती हैं। कोई ये नहीं सोचता कि इन लोगों की रोजी रोटी इमरान खान के जेल में रहने से है। इनके लाखों के व्यूज, करोड़ों डॉलर जो इन्हें मिल रहे होते हैं, लाखों डॉलर मिल रहे होते हैं, वो इस बात के मिल रहे होते हैं कि इमरान खान जेल में रहे। वो बाहर निकल गया तो फिर किस पे बात करेंगे? इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट की आपस में सुलह हो गई तो वो किसके साथ खिलाफ बात करेंगे? सो बहुत सारे लोगों की पीटीआई के अंदर मौजूद जो है, उनकी ख्वाहिश है कि इमरान खान बाहर ना निकले, इमरान खान अंदर ही रहे। अमार साहब, 2 चीज़ें हैं जो राना साहब ने कही हैं। पहली चीज़ तो ये है कि वो कहते हैं कि फिर बार बार खान साहब की बात क्यों होती है, बानी पीटीआई का जिक्र सुबह शाम क्यों होता है अगर वो इररेलेवेंट इतने ही हो चुके हैं। दूसरी तरफ, क्या पीटीआई के जो इस वक्त नुमाइंदगान हैं उनको वाकई सूट नहीं करता कि इमरान खान बाहर आ जाएं? दोनों बातों का बहुत अच्छी तरह मैं आपको जवाब जी। पहली बात तो ये है कि इमरान खान सोशल मीडिया पर एक सेलेबल प्रोडक्ट है। उन्होंने सोशल मीडिया पे बेइंतहा काम किया, बैरून मुल्क मेरी अभी पिछले दिनों एहसन इकबाल साहब से मुलाकात हुई। एहसन इकबाल साहब ने, वो जाहिर नंबर्स के आदमी हैं, उन्होंने कहा कि हमारी एस्टिमेशन के मुताबिक पीटीआई एक दिन में अपने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर 6 करोड़ रुपया खर्च कर रही है। 6 करोड़ रुपए का मतलब है 1 अरब 80 करोड़ रुपया महीने का। और इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें साल पे तो ये तकरीबन 22 से 23 अरब रुपया बनता है। इतना पैसा
بقول احسن اقبال صاحب کے پی ٹی آئی خرچ کر رہی ہے. ٹھیک ہے. اور میں نے احسن اقبال صاحب سے کہا کہ بھئی آپ کیوں نہیں خرچ کرتے؟ تو انہوں نے کہا جی ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ ہم، حکومت کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ اس طرح پیسے خرچ کر سکے. تو عمران خان ایک سیلیبل پروڈکٹ ہیں، وہ کرکٹر بھی رہے ہیں، وہ لیڈی کلر بھی رہے ہیں، معروف آدمی ہیں، تو وہ اس وجہ سے سوشل میڈیا پہ سیلیبل پروڈکٹ ہے، سوشل میڈیا پر ان کا نام بکتا ہے. اچھا، جو ٹیلی ویژن کے ہر شو میں عمران خان کیوں ڈسکس ہوتے ہیں؟ دیکھیے، ہمیں یہ بات بالکل کلیئر سمجھنی چاہیے کہ جو الیکٹرانک میڈیا ہے اس پر ایک جال بچھا ہے. اب اس میں بہت نازک باتیں بھی آئیں گی تو میں کوشش کروں گا ان سے اعتراض کریں. ایک جال بچھا جو جنرل فیض حمید کے زمانے میں بچھا، اور اس کا بہت دفعہ اقرار کر چکے ہیں ابصار عالم صاحب کے کیا کیا ہوتا رہا، کس اینکر کی نوکری کہاں کرائے گی. جی. وہ ایک سیٹ آف اینکرز ہیں اور ان کو کوئی نہیں چھیڑ سکتا. وہ جب بھی کریں گے وہ عمران خان کی بات کریں گے، انہوں نے ریٹنگ اپنی لینی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ کچھ لوگوں کی یہ ذمہ داری بھی لگی ہے. اب تحریک انصاف کی کوئی موومنٹ نہیں ہے، تحریک انصاف کے پاس اب کوئی نظریہ نہیں، کوئی نقطہ نہیں ہے، لیکن وہ ان کی امید نہیں ٹوٹنے دیتے، اس لیے کہ جب امید ٹوٹ جائے گی تو پھر لوگ بہت زیادہ دل برداشتہ ہوتے ہیں، وہ اسٹیج پر نہیں لے کے جانے دیتے. تو یہ جو شوشہ چھوڑنے والے ہوتے ہیں، یہ اچانک، جیسے ہمارے ایک بڑے سینئر اینکر ہیں، بہت ہی سینئر اینکر ہے ہمارے استادوں کی جگہ، انہوں نے کہا کہ جیل میں عمران خان کو ایسے پریزنٹیشن دی گئی جیسے وزیر اعظم کو دی جاتی ہے. اب موجودہ حالات میں، سیاسی صورتحال میں، کیا کوئی شخص لاجیکلی اس بات کو مان سکتا ہے؟ لیکن ریٹنگ کہاں سے گئی، ان کے ویوز کہاں سے گئے، اور وہ آسمان سے باتیں کرنے لگے. بالکل ایسے ہی ہے. روزانہ کی بنیاد پہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اس مہینے کے آخر میں عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے. یہ بات تو درست ہے. سارانہ صاحب، ایک اور بڑا اہم معاملہ ہے، پاک بھارت کشیدگی ابھی ہوئی، اس کے بعد کی صورتحال ہم نے دیکھی، جس طرح ہماری فورسز نے، سیکیورٹی فورسز نے، ہماری افواج نے جس طرح سے مقابلہ کیا. اس کے بعد اب معاملہ یہ آ رہا ہے کہ فیلڈ مارشل نے شاید امریکہ کا دورہ کرنا ہے، اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے جو وہاں پر کچھ لوگ موجود ہیں، ان کے ریپرزنٹیٹیوز ہیں، پھر وہی یوٹیوبرز جن کو وہ بہت زیادہ دیکھتے ہیں، وہ یہ باتیں ہو رہی ہیں، اور کچھ پی ٹی آئی کے آفیشیل پیجز پہ بھی یہ باتیں ہو رہی ہیں، چیزیں شیئر ہو رہی ہیں کہ احتجاج کیا جائے گا فیلڈ مارشل جس وقت امریکہ جائیں گے. تو سر، یہ کس طرف معاملہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں؟ ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کریں، علیمہ خان صاحبہ نے بھی کہا تھا. تو سر، پاک بھارت بھی سیز فائر ہوا تھا، پہلے تو سیز فائر کرنا ہوتا ہے، ایک قدم آگے 10 قدم پیچھے تو نہیں جانا ہوتا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں جو پچھلی بات تھی اس کے تھوڑے سے 2 جملے اضافہ کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں، جب وہ آپ کے وزیر موصوف یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں، جی، تو کسی نے ان سے پوچھا کہ تمہارے پاس اتنے پیسے ہیں کہ تم اسپیکر اور باقی لوگوں کی تنخواہوں میں 21 لاکھ کا اضافہ کر دو؟ وزیر اعظم ہاؤس کی گھاس کاٹنے کے لیے آپ 4 کروڑ روپے رکھ دو، آپ وہاں ڈسپینسری کے لیے کی دوائی پیناڈول رکھنے کے لیے 1.5 کروڑ روپے رکھ دو، آپ وہاں پہ لوگوں کو خیرات ہمارے پیسوں کی سے ہی لے کے ہمیں خیرات دینے کے لیے 20 کروڑ رکھ دو، یا جی او آر میں اربوں روپے کے نئے کیا نام ہے بیوروکریسی کو بنگلے بنا کے دے دو، یا کیا کہتے ہیں 54 کروڑ روپے کی گاڑیاں لا کے آپ چھپا کے کھڑی کر دو کہ کسی کی نظر نہ پڑے، یا 90,000 گاڑیوں کے جو روزانہ لاکھوں روپے کا پیٹرول خرچ ہوتا ہے اس کے پیسے ہیں آپ کے پاس، لیکن ویسے نہیں ہے آپ کے پاس. اور وہ ویسے آپ یوٹیوب کے اوپر، وہ سوشل میڈیا کے اوپر 10 کیمروں سے اپنی ویڈیو بنواتے ہیں کہ اس طرح سے پانی میں کھڑے نظر آ رہی ہوں یا نہیں آ رہی، تو اس کے پیسے ہیں آپ کے پاس، وہاں پہ پیسے کم کیوں پڑ جاتے ہیں؟ تو میں تو نہیں چاہ رہا کہ میں کوئی اس طرح کی ٹھیک ہے. ران صاحب، یہی معاملہ میں عمار صاحب کے پاس لے کے جاؤں گا. عمار صاحب، پہلے ہمارے پاس وقت کم ہے، تو یہ جو فیلڈ مارشل کا دورہ ہے امریکہ، سر میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ کامنٹ کر دیں کہ یہ جو ساری باتیں ہو رہی ہیں، کیونکہ ایک طرف بیرسٹر گوہر نے کہا کہ جی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم ماضی میں بھی یہ دیکھتے آئے ہیں کہ ایک سائڈ کہہ دیتی تھی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، پھر وہ سارے ایپیسوڈ ہو جاتی تھی، پھر خان صاحب بھی تردید کر دیتے تھے کہ جی ہمارے تو بندے ہی نہیں تھے. دیکھیے، یہ جو امریکہ میں احتجاج ہے نا، پہلی بات تو یہ ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو جتنی عزت امریکہ میں مل رہی ہے وہ بڑی تاریخی چیز ہے. ماضی میں کبھی ایسی تقریب جس میں کوئی اور مہمان بلایا ہی نہ گیا ہو اور اس لیول کی وہ تقریب ہو، وہ یوں لگتا ہے کہ یہ ساری بزم ہی فیلڈ مارشل کی سجائی جا رہی ہے. تو یہ تو بہت بڑی پاکستان کی کامیابی ہے، اور ظاہر ہے اس کے ثمرات پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی بہتری کی صورت میں آئیں گے. اس کے ثمرات اس میڈییشن کی صورت میں آئیں گے جو پاکستان
چائنا اور امریکہ کے درمیان کر سکتا ہے. پاکستان کے پاس وہ ابیلٹی ہے. اچھا، جو پی ٹی آئی نے احتجاج کرنا ہے، انہوں نے احتجاج کرنا. ظاہر ہے اگر کسی شخص نے گالی دینی ہے تو اس کو گالی دینے سے تو کوئی نہیں روک سکتا، اور امریکہ میں تو خیر بالکل نہیں روک سکتا. یہ کچھ 150-200 لوگ کہیں اکٹھے ہوں گے، ہنگامہ کریں گے، اور جیسے وہاں پہ ہنگامہ ہوتا ہے اس کے بعد پولیس کی نگرانی میں ایک سرٹن رولز اینڈ ریگولیشن کے تحت وہ ہنگامہ کریں گے، اس کے بعد واپس آ جائیں گے. لیکن کیا اس سے تحریک انصاف کو فائدہ ہوگا؟ کیا اس سے عمران خان جلدی جیل سے رہا ہو جائیں گے؟ کیا اس کے لیے اس کی وجہ سے عمران خان کے لیے مشکلات کریٹ ہوں گی؟ اور یہ جو امریکہ میں رہنے والے ہیں یہ اپنے یوٹیوب چینلز کی کمائی میں اضافہ کریں گے اور عمران خان کی مشکلات میں اضافہ کریں گے. یہ کچھ سوال بالکل ٹھیک ہے، یوٹیوبرز کی کمائی میں اضافہ ہوگا اور عمران خان کی مشکلات میں اضافہ ہوگا. ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود تھے، عمار مسعود صاحب. اسحاق، آپ دونوں کا بہت شکریہ. جی، تو وفاقی حکومت کی جانب سے بجٹ پیش کیا گیا ہے، اور ہر سال کی طرح جو حکومت ہوتی ہے وہ کہتی ہے اس سے بہترین بجٹ ہم نہیں دے سکتے تھے، اور جو اپوزیشن ہوتی ہے وہ بجٹ تقریر سے پہلے ہی یہ اعتراض اٹھا دیتی ہے کہ یہ تاریخ کا بدترین بجٹ ہے. لیکن عام آدمی یہ سوچتا ہے کہ میرے لیے اس میں کیا ہے، انڈسٹریلسٹ سوچتا ہے کہ ہمارے لیے اس میں کیا ہے، اور کسان کی اس دفعہ بہت زیادہ نظریں تھیں کہ حکومت کیا بجٹ پیش کرتی ہے. تو اسی پر ہم بات کریں گے. ماہر معاشیات ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. سر بہت شکریہ. سر، اگر بجٹ کی بات کی جائے، سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کی نظر میں اوورآل یہ بجٹ کیسا ہے؟ جو اہداف رکھے گئے ہیں، خاص طور پہ ہم اہداف اچیو نہیں کر سکے، اگر ہم جی ڈی پی کی بھی بات کریں، کیا وہ اس وقت جو رکھے گئے ہیں وہ کتابی ہیں یا پھر درست ہیں؟ عام آدمی کے لیے سر اس بجٹ میں ہے کیا؟ جی، 2-3 سوال چھپے ہیں آپ کے ایک سوال کے اندر. میرے نزدیک بجٹ از لارجلی نیوٹرل، سلائٹلی ٹورڈز پازیٹیو. سلائٹلی پازیٹیو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ اس میں کنسیشنز ہیں، ریلیف ہیں عام آدمی کے لیے، خاص طور پہ تنخواہ دار طبقے کے لیے. جتنی ہونی چاہیے تھیں، جتنی میری توقع تھی اس سے کم ہے، لیکن ریلیف ضرور ہے اس کے اندر. کوئی بھاری بھرکم قسم کا کوئی بہت بڑا کوئی نیا ٹیکس جو ہے وہ امپوز نہیں کیا گیا، کوئی بہت بڑی بھاری بھرکم قسم کی ریلیف بھی نہیں دی گئی. تو دیٹس وائی میں سمرائز اس طرح کر رہا ہوں کہ نیوٹرل اوور آل، سلائٹلی پازیٹیو. آپ نے سوال اٹھایا کہ عام آدمی کے لیے اس میں کیا ہے، یا اس کو کیا ریلیف مل پائے گی یا کیا. دیکھیے، پچھلے 15 سال سے جو بجٹس آ رہے ہیں، جو ہم دیکھ رہے ہیں، ان میں 15 سال میں نے اس لیے کہا کیونکہ 15 سال پہلے 18ویں ترمیم پاس کی گئی تھی، اور اس کے بعد بجٹ، وفاقی بجٹ بنانے والوں کے اوپر ایک بہت بڑی آئینی آپ سمجھے کہ جو ذمہ داری ہے، جو مجبوری ہے، وہ ہے کہ صوبوں کو 60%، تقریباً 60% جو ہے وہ وفاقی آمدن کا بانٹنا ہے. اب اس بجٹ میں وزارت وزیر خزانہ نے خود سے بتایا کہ وفاقی آمدن ہے 17,500 ارب. اس میں سے 8 یا 9,000 ارب جو ہے وہ سود کی مد میں مختص کر دیا گیا ہے، اور باقی جو 7-8 ہزار ارب بچتا ہے وہ صوبوں کو چلا جاتا ہے. تو اب سوچیے کہ اگر وفاقی حکومت اپنے 2 اخراجات کے بعد اپنی جیب خالی کر بیٹھتی ہے، اور اس کے باوجود آپ اور ہم یا کچھ اور لوگ یہ توقع لگا کے بیٹھے ہیں کہ وفاقی حکومت ہمارے لیے کچھ کرنے والی ہے. دیکھیے، وفاقی حکومت کے ہاتھ بندے ہیں، اور دونوں ہاتھ بندے ہیں. ایک ہاتھ بندہ ہے 18ویں ترمیم میں، اور دوسرا ہاتھ بندہ ہے جو سرکاری ادارے ہیں، ریاستی ادارے ہیں، جس میں پی آئی اے ہے، پاکستان اسٹیل ہے، وفدا، ڈسکوز ہیں، ٹاسکو ہے، ان کے نقصانات سے بندہ ہے. تو وفاقی حکومت سے توقع لگا کے بیٹھنا توقع لگانے والوں کی غلطی. اچھا ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں عام آدمی آج جب بات ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے جی کہ 2.5 روپے کی آپ نے کاربن لیوی بھی میرے اوپر لگا دی، 78 روپے پہ آپ تھے، اور اس کے بعد پیٹرولیم لیوی کو آپ نے لے کے جانا ہے 100 پر. سر جب یہ سب کچھ بڑھے گا، پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ہوں گی، اس سے آپ کو پتہ ہے کہ ٹرانسپورٹیشن کوسٹ بڑھ جائے گی، پھر جو مارکیٹ میں اجناس آ رہی ہوتی ہیں، چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، پھل سبزیاں آ رہی ہوتی ہیں، وہ بھی مہنگی ہو جائیں گی. تو یہاں پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کچھ ریفارمز کی گئی ہیں اس بجٹ کے اندر جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وزیر خزانہ پولیٹیکل آدمی نہیں ہے تو شاید اس طرح کی چیزیں نہیں آئیں گی؟ یہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ریفارمز بیسڈ اپروچ ہے یا پھر ایک دفعہ پھر ریونیو بیسڈ اپروچ رکھی گئی ہے کہ ہم نے ریونیو اکٹھا کرنا ہے؟
जी, बुनियादी तौर पे तो 15 साल से जो बजट आ रहा है वो एक अकाउंटिंग बजट है, उसमें रादो शुमार है, उसमें पॉलिसी बहुत कम नजर आती है। अच्छा, अब आपने महंगाई का जिक्र किया। हकीकत ये है कि महंगाई की जो शरह है वो बहुत तेजी से नीचे आई है। जी। जो डबल डिजिट होती थी, 25-26% होती थी, अब वो सिंगल डिजिट पे आ गई है। तो महंगाई उस लिहाज से नहीं बढ़ रही जो शायद साल भर पहले बढ़ रही थी। यहाँ पे मैं समझता हूँ कि असल मसला पाकिस्तानियों का महंगाई की शरह अब नहीं रहा, असल मसला है कुव्वत खरीद का। जी। और वो हुआ ये है कि पिछले कोई 2 सालों में, 2.5 सालों में जो मजमूई महंगाई है वो मेरे तखमीने के मुताबिक कोई 65 या 70% की आई है। अब 65-70% जो मजमूई महंगाई है, कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन हाँ, आपकी और हमारी आम पाकिस्तानी की जो तनख्वाह है वो 10-15% से ज्यादा नहीं बढ़ी, अगर बढ़ी है तो नतीजा ये निकला है कि कुव्वत खरीद मुकम्मल तौर पे, आप समझिए कि क्या मैं लफ्ज इस्तेमाल करूं उसका, सत्यानाश हो गया, उसका बेड़ा गर्क हो गया। और ये फिर उसमें भी जाहिर होता है, जो वर्ल्ड बैंक की फिगर देते हैं कि तकरीबन 45% पाकिस्तान की आबादी जो है वो शराय गुर्बत से गिर गई। जी। तो अब असल मसला ये है कि बिजली का बिल देने के बाद, गैस का बिल देने के बाद, बच्चों की फीस देने के बाद आम पाकिस्तानी की जेब में कोई पैसा टका बचता नहीं है। तो बेशक महंगाई की शरह जो है वो पिछले 25-30 सालों की कम तरीन शरह हो गई है, लेकिन जब आपकी मेरी जेब में पैसा ही नहीं है तो फिर हम क्या खरीद पाएंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, हम एक दफ़ा कंस्ट्रक्शन सेक्टर से या रियल स्टेट सेक्टर की बात करें तो वहाँ से हम वापस आए थे। हमने देखा था कि जी कि वहाँ पर हम उनको टैक्स नेट में भी नहीं ला पा रहे, हमें कुछ समझ भी नहीं लग रही थी। हमने देखा कि एक पॉलिसी चेंज हुई जिसके बाद मार्केट में बहुत ज़्यादा डंप आया। इस दफ़ा हमने देखा है कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर के विद होल्डिंग टैक्स ख़त्म कर दिए गए, FED सर ख़त्म कर दी गई, फेडरल एक्साइज ड्यूटी को ख़त्म कर दिया गया। वहाँ पर एक तनख्वाहदार शख्स ये कहता है कि भाई अगर मैं 2.5 लाख या 3 लाख रुपया मेरी सैलरी है तो मुझे तो माहाना सिर्फ 7,000 रुपए की आपने छूट दी है। आप कह रहे थे कि बहुत ज्यादा छूट दी जाएगी, तो वहां पर सर हम एक दफा फिर छूट दे रहे हैं। हम ट्रांजैक्शनल एक्टिविटी से पैसा कमाना चाह रहे हैं सर, टैक्स इकट्ठा करना चाह रहे हैं। जी, ये दो नुकात समझ पाया हूं मैं आपके सवाल में। एक तो आपने टैक्स नेट का जिक्र किया और दूसरा आपने रियल एस्टेट के ऊपर जो रिलीफ दी गई है, जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी वगैरह माफ की गई है, उसका जिक्र किया। देखिए, पहली बात यह है कि मैं सारी उम्र इस मुल्क में रहा हूं, मुझे तो कोई पाकिस्तानी ऐसा नहीं नजर आता, नहीं मिला जो टैक्स नेट में ना हो। पाकिस्तान का हर बच्चा, बूढ़ा, मर्द और औरत टैक्स देते हैं, वो टैक्स नेट में शामिल हैं। अगर आपको कोई आप किसी की निशानदेही कर सकें कि ये शख्स जो है ये टैक्स नेट में नहीं है, तो मुझे बड़ी हैरानी। नहीं सर, इनडायरेक्ट टैक्सेस तो खैर ले रहे हैं ना, सेल्स टैक्स भी हम ले लेते हैं। एक अगर बच्चे के लिए घर में बबल लेके जाते हैं तो उस पर भी हर शख्स दे रहा है। तो वही मेरा कहना है कि ऐसा तो कोई शख्स नहीं है कि टैक्स नेट में ना हो। आप इनडायरेक्ट टैक्स ले रहे हैं या डायरेक्ट टैक्स ले रहे हैं, हर पाकिस्तानी टैक्स नेट में है, सिवाय उस पाकिस्तानी के जिसके पास शायद मोबाइल फोन नहीं है, जो सिम नहीं लेता, जिसने कभी जिंदगी में पेट्रोल या डीजल नहीं खरीदा, जिसके घर में बिजली का मीटर नहीं लगा, जिसके घर में गैस का मीटर नहीं लगा, वो शायद टैक्स नेट में ना हो। बाकी हर बच्चा, बूढ़ा, मर्द और औरत पाकिस्तानी जो है वो टैक्स नेट में हैं। और टैक्स नेट, मैं नहीं जाती तौर पे समझता कि टैक्स कलेक्शन जो है वो असल मसला है पाकिस्तान का। मैं समझता हूँ कि असल मसला जो है वो हुकूमत के जो इदारे नुकसानात कर रहे हैं और हजारों अरब रुपए का नुकसानात कर रहे हैं। असल मसला, जो असल फोकस है वो होना चाहिए। रियल एस्टेट का जो सेक्टर है उसकी जो माशी अहमियत है वो ये है कि अगर रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट लगता है तो उसके साथ कम से कम 2 या 3 दर्जन और ऐसी इंडस्ट्रीज जो हैं जो चलने लगती हैं। वो प्लम्बिंग की भी जरूरत पड़ती है, उसको बिजली की चीजों की जरूरत पड़ती है, उसको सीमेंट की जरूरत पड़ती है। तो उसके साथ जो मुंसलिक हैं 2-3 दर्जन इंडस्ट्रीज वो भी चलने लगती हैं। तो मैं समझता हूँ कि रियल एस्टेट सेक्टर को मुराहत देना, रिलीफ देना इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे अहम चीज़ पाकिस्तान के अंदर हम ये देखते हैं कि हमने पिछले साल को अगर हम देख लें, गुज़श्ता साल के अंदर LCs की बात होती रही कि उसमें बहुत बड़े मसले आ रहे हैं। हमने अगर अपनी ऑयल कंजम्पशन को देखा जाए उसको बहुत कंट्रोल करके सर रखा। हमारी इंपोर्ट्स का जो मामला था उसको काफ़ी कंट्रोल करके रखा। हमारे पास आखिर में $13 बिलियन रिजर्व्स में मौजूद हैं। सर, इस साल आप देखते हैं कि इंपोर्ट बिल को कम करने के लिए
ہم یہاں پہ ایکسپورٹ کے حوالے سے کوئی کمپیٹیٹیونیس دیکھ رہے ہوں گے یا اس دفعہ بھی امپورٹ کمپریشن آپ کو نظر آ رہی ہے؟ جی اچھا سوال ہے. ایکسپورٹ کمپیٹیٹیونیس کے حوالے سے دو چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک تو بجلی کی قیمت. اگر پاکستان میں کئی 19-20 سینٹ کی ایک یونٹ بک رہا ہے اور ہمسایہ ملک جو ہیں وہ 5-6-7 سینٹ میں بجلی جا رہی ہے, تو ہمارا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے, جو ایکسپورٹرز ہیں, ان کے لیے ایک بہت بڑا بوجھ ہے. خاص طور پہ ہماری ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس ہیں, اور ٹیکسٹائل انڈسٹری کے اندر لگ بھگ جو ہے وہ 1/3 بوجھ جو ہے وہ جو 1/3 خرچہ سمجھ لیجیے وہ انرجی سیکٹر کا آتا ہے. وہ کمپیٹ نہیں کر پاتے ہیں ہمسایہ ملک کے مقابلے میں. تو جب تک یہ بجلی کا ریٹ جو ہے وہ کمپیریٹیو نہیں ہوگا تو ایکسپورٹ بڑھانا مجھے بڑا مشکل لگتا ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ جو کارپوریٹ انکم ٹیکس کا ریٹ ہے پاکستان کے اندر, اب آپ دنیا بھر سے کسی بھی ملک سے اس کو کمپیئر کر لیں. مجھے ایک ملک ملا ہے کیمروس کے نام سے, جو افریقہ کا ملک ہے, جہاں پہ کارپوریٹ ٹیکس ریٹ پاکستان کے کارپوریٹ ٹیکس ریٹ سے زیادہ ہے. باقی آپ سمجھے تو 191 ممالک ہیں دنیا کے جو یونائٹڈ نیشنز کے ممبر ہیں, ان سب میں پاکستان کے کارپوریٹ ریٹ سے ان ممالک میں کارپوریٹ ریٹ جو ہے وہ نیچے ہے. اب آپ سوچئے کہ کوئی بیرونی سرمایہ کار یا پاکستان کے اندر رہنے والا سرمایہ کار کوئی کمپنی رجسٹر کرواتا ہے تو اس کے اوپر 29% تو کارپوریٹ کا ٹیکس ریٹ ہے. اس کے بعد 10% اس کے اوپر سپر ٹیکس لگ جاتا ہے. پھر 6% جو ہے وہ ورکرز پروویڈنٹ ٹیکس وغیرہ لگ جاتے ہیں. پھر اگر وہ کمپنی اپنے بینیفیشریز کو کوئی ڈیویڈنڈ دینا چاہتی ہے تو 15% مزید ٹیکس لگ جاتا ہے. تو جو لبے لباب نکلتا ہے کہ اگر کوئی کارپوریشن کوئی کمپنی 100 روپے کماتی ہے تو 60 روپے جو ہے وہ حکومت لے جاتی ہے. اب اس ٹیکس رجیم کے نیچے رہتے ہوئے بڑا مشکل ہے کہ کوئی بیرونی سرمایہ کار آئے گا اور پاکستان کے اندر اپنی کمپنی رجسٹر کروائے تاکہ کاروبار کر سکے, اور اس سوچ سے کہ 60 روپے جو اس کے پروفٹ کے ہیں وہ لے جائے گا, وہ حکومت پاکستان لے جائے گی. تو وی ہیو ٹو بی کمپیریٹیو بوتھ وہ الیکٹریسٹی سیکٹر میں بھی اور کارپوریٹ انکم ٹیکس کے حوالے سے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, ایک سر بہت زیادہ تنقید جو ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ جس طرح ایک ٹرم بولی تھی وزیر خزانہ نے بھی جس وقت وہ اکنامک سروے پیش کرنے کے لیے آئے تھے, انہوں نے کہا تھا ہم ڈیسپریٹ بوروورز ہیں. تو سر جب ڈیسپریٹ بوروورز ہوتے ہیں اس کے بعد جو تنخواہوں میں اضافہ ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ 6% تجویز کیا گیا تھا, کابینہ نے اس کو 10% کر دیا, تو انہوں نے 10% اناؤنس کر دیا. پھر سر اس کے بعد اسپیکر, چیئرمین سینٹ اور ڈیپٹی چیئرمین اور اسی طرح سے ڈیپٹی اسپیکر, ان کی تنخواہوں میں کئی گنا, مطلب کہ میرے خیال 600% جو ہے وہ اضافہ کر دیا گیا. تو سر یہ حکومتی اخراجات کم نہیں ہو رہے ہیں اور وزیر خزانہ یہ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں کہ ہم ڈیسپریٹ بوروورز ہیں, ہمیں جس ریٹ پر بھی پھر آگے جا کے قرض ملتا ہے ہم وہ لے لیتے ہیں. دیکھیے, تنخواہوں کے حوالے سے دو ایشوز ہیں آپ کے سوال کے جواب میں. پہلا تو یہ ہے کہ اس کا پیغام جو ہے عوام کو بڑا غلط جاتا ہے کہ 45% آبادی آپ کی شرح غربت سے نیچے رہ رہی ہے اور آپ اپنے پارلیمنٹیرینز کے لیے, اپنے اسپیکرز کے لیے 600% تنخواہ میں اضافہ کر دیتے ہیں. سگنلنگ جس کو کہتے ہیں وہ بڑی غلط ہے. اس کا جو نومیریکل امپیکٹ ہے, جو بجٹ کے اوپر امپیکٹ ہے, وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. اب 17,000 اور کوئی 500 ارب کی آمدن ہے, اس میں اگر آپ کیلکولیٹ کرنے بیٹھیں تو اس کا جو امپیکٹ ہے, اس کا جو اثر ہے وہ بہت معمولی ہوگا. اس میں اگر ہمارا جو وزیر ہے, وزیر توانائی کو اٹھا لیں, اگر وزیر توانائی جو اس وقت بجلی کا شعبہ 800 ارب روپیہ نقصان کر رہا ہے, اس میں خاطر خواہ امپروومنٹ کر لے تو اس کی اگر 1 ارب روپیہ بھی آپ تنخواہ کر دیں تو میں سوچتا ہوں کہ وہ کم ہے, اگر وہ پرفارم کر کے دکھا دیتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, پرفارم کریں تو پھر ان کو دینا چاہیے. لیکن آپ بجلی کی سر انرجی کی بات کر رہے ہیں, ہم نے لوگوں کو دیکھا کہ خواتین نے کمیٹیاں سر اکٹھی کی ہوئی تھیں, گھروں میں سولر لگوا رہے تھے کہ ہم اتنی مہنگی بجلی برداشت نہیں کر سکتے. لوگوں نے قرض اٹھا کر سولر پینل لگائے جا رہے تھے. اب سر اس پر بھی 18% جو ہے وہ GST لگا دیا گیا, اس پہ ٹیکس ہوگا. اور دوسرا, پاکستان میں جو بن رہے تھے وہ اس میں وزیر خزانہ نے کہا کہ وہ تو ہم پہلے سے ٹیکس لگا رہے تھے, اب ہم نے امپورٹ کے اوپر یہ ٹیکس لگانا ہے. سر دوسری طرف ایک تو یہ بجلی کے حوالے سے سر آپ اہم بات ہے اس پر, اور دوسرا
ہم نوجوانوں کے حق میں بہت زیادہ ہیں. ہم کہتے ہیں جی ہمارے نوجوان تو کمال ہیں. برین ڈرین کا سوال ہوا, انہوں نے کہا کہ وہ بھی ہمارے لیے ایکچولی جو ہے فائدہ مند ہے کہ وہاں سے ہمیں ریمیٹنسز آ رہی ہوتی ہیں. سر یہاں پر جو لوگ ہیں وہ ای کامرس انڈسٹری سے منسلک تھے, ان پر بھی ٹیکس لگا دیا گیا. نیٹ ہم ان کو اچھا دیتے نہیں ہیں, بینکس کے ساتھ ان کے مسئلے چلتے رہتے ہیں, آواز وہ اٹھاتے رہتے ہیں, کتنا سوشل میڈیا پر وہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ہماری آواز سنے, لیکن اب ان پر بھی ٹیکس لگ گیا. سر کیا فرق پڑے گا؟ کیا ایسے نوجوان جو پاکستان میں کاروبار کر رہے ہیں وہ بھی باہر چلے جائیں گے؟ جی دو چیزیں میرے ذہن میں آتی ہیں. ایک تو تضادات کا جس کا آپ نے ذکر کیا, اور دیکھیے تضادات کے حوالے سے ایک طرف حکومت کہتی ہے کہ ہم نے کاربن لیوی لگانا ہے اور ہم نے کاربن کا امپرنٹ جو ہے وہ کم کرنا ہے, اور ساتھ میں 18% سولر کے اوپر ٹیکس لگا دیا جاتا ہے. تو یہ ایک آپس میں آپ سوچیے کہ کھلا سا تضاد ہے. ایک طرف آپ ڈسکریج کر رہے ہیں, دوسری طرف آپ انکریج کر رہے ہیں. اسی طرح ڈیجیٹلائزیشن کی طرف حکومت جانا چاہ رہی ہے, لیکن جو ڈیجیٹل سروسز ہیں, جو آن لائن شاپنگ کا معاملہ ہے, اس کے اوپر حکومت ٹیکس لگانا چاہتی ہے. تو ایک تو یہ انٹرنل تضادات کا مسئلہ سامنے آتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ 193 ممالک ہیں یونائٹڈ نیشنز کے ممبر, اس میں سے 192 جو ہیں وہ حوصلہ افزائی کر رہے ہیں گرین انرجی کی, وہ انسینٹیو دے رہے ہیں, وہ سہولیات دے رہے ہیں. پاکستان ایک واحد ملک مجھے نظر آتا ہے جو کہ حوصلہ شکنی کر رہا. تو یا تو باقی دنیا جو ہے وہ غلط سمت میں جا رہی ہے, اور یا پھر ہماری حکومت غلط سمت میں جا رہی ہے. جی ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب بہت شکریہ آپ کا. آپ 365 نیوز سے بات کر رہے تھے اور پروگرام کا وقت ختم ہوا. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.